میرے نبی سے محبت کرنے والوں، ہم مسلمان بالخصوص ہم اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت و جماعت، ہم لوگ ہر نماز کے اندر کھڑے ہو کر ایک دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دن میں 5 وقت کی نماز ہے، ہر رکعت میں تم فاتحہ پڑھتے ہو، اس میں یہ سارے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ دکھا، ترجمہ صحیح نہیں ہے، سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھی راہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ شہید ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ میں اور تو نے ہر نماز میں کھڑے ہو کر 4 قسم کے لوگوں کی غلامی کی دعا مانگی، نبی، صدیق، شہید، ولی۔ حیرت کی بات ہے، ہر نمازی نماز میں تو کہتے ہیں یا اللہ نبیاں دی راہ دے، ولیاں دی راہ دے، صدیقاں پیچھے چلا، شہیداں پیچھے چلا، ذرا دھیان ہے، دھیان ہے سب کا۔ اور نماز میں تو کہتے ہیں نبیوں کے پیچھے چلا، صدیقوں کے پیچھے چلا، شہیدوں کے پیچھے چلا، ولیوں کے پیچھے چلا۔ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو پھر ٹیون بدل جاتی ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، صرف اللہ۔ بندہ لاوے جتی نماز دیا بھاگیا، نماز وچ کہہ رہے سے نبیاں پیچھے ٹور۔ یہ کو میری گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھئی نماز میں کیا کہتے ہو؟ یا اللہ نبیوں کے پیچھے چلا، ولیوں کے پیچھے چلا، صدیقوں کے پیچھے چلا، شہیدوں کے پیچھے چلا۔ ذرا چونکہ مہینہ میرے آقا صدیق اکبر کا ہے نا، تو یہ جملہ بھی ذہن میں لے کے جاؤ۔ جیسے نبیوں کا غدار بے ایمان ہے، شہیدوں کا غدار بے ایمان ہے، ولیوں کا غدار بے ایمان ہے، ویسے صدیقوں کا غدار بھی بے ایمان ہے۔ اور اگر صدیقوں کا غدار بے ایمان ہے تو صدیق اکبر کا غدار ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اے اہل سنت و جماعت، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سچا اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہوا ہے کہ ہم نبیوں کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، شہیدوں کے بھی غلام، اور اللہ کے ولیوں کے بھی غلام۔ وہ ولی کیا؟ جس کی بڑی گڈی ہو وہ ولی ہوتا ہے، جو پھوکیں زیادہ مار کے بندوں کو تھوڑا ہلا چلا دے وہ بڑا ولی ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی زندگی رسول کی سنت کا عملی نمونہ ہو۔ اذا رو ذکر اللہ، جس کے چہرے پہ دیکھو تمہیں خدا یاد آئے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جس کی بزم میں بیٹھو تمہیں سوائے اللہ کے دین کے کوئی بات سننے کو نہ ملے، علم کی بات تمہیں سننے کو ملے۔ بندہ بازار سے 2 نمبر چیز لے کے آئے، اس کا 1 نمبر رزلٹ مل سکتا ہے، تو جب آپ 2 نمبر لوگوں کو اپنا پیر بنائیں گے وہاں سے آپ رزلٹ ولیوں والا تھوڑا ہی لے سکتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر جناب مسلک کوئی چھوڑ کے ادھر ہوتا ہے، میں تے اتنا اور سوئے میں لڑ پھڑے تو منو کچھ نہیں لگیا، بندے دے پترہ تک کے پھڑے آنا، چرسیوں شرابیوں کے پیچھے لگ گئے اور ولیوں کا لڑ پکڑ کے۔ میرا اللہ خود بھی سب سے بڑا غیرت مند ہے، اور پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت مند میرا نبی ہے۔ پیران پیر دستگیر، پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوڑیے واقعہ، وقت زیادہ لگ جائے گا، میں حدیثوں کی طرف جانے لگا تھا۔ اچھا
غوث الثقلین پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی. اور یاد رکھو لوگو یہ جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے یہ ہر صدی کے غوث ہیں، بلکہ اس قیامت کے قریب جب تک حضرت امام مہدی نہیں آ جاتے تب تک کائنات میں یہ جتنی بھی روحانی حکومت ہے اس کے تاجدار عبدالقادر جیلانی ہیں. ہر زمانہ میرے غوث پاک کا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ آل بیت کے ائمہ ہیں نا یہ اپنے اپنے دور میں قطب مدار اور قطبیت اعلیٰ کے درجے پہ فائز تھے، جسے آپ غوثیت کبریٰ کا درجہ کہتے ہیں. اپنے دور میں حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، اور یہ جو بعض حضرات بعض جگہ یہ کہتے ہیں نا امام حسن نے امام حسین نے فلاں صحابی کی بیعت کی، تو یاد رکھیں وہ بیعت خلافت تھی، وہ سیاست کی یعنی خلافت کی بیعت تھی، ووٹ تھا وہ. یہ نہیں کہ وہ صحابی ان کے پیر بن گئے، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ پیر آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. یہ کئی مولوی جان بوجھ کر یہ غلط فہمی ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے فلاں صحابی رسول کی بیعت کی، اور بیعت کا مطلب ہے ووٹ دی، یعنی ان کی حکومت کو مانا، صلح کی. جس طرح میری اور آپ کی لڑائی ہو، ہم آپس میں ہاتھ ملائیں کہہ لیں چلو جی آج تو بات صلح ہو گئی، یہ مطلب تھا اس بیعت کا. یہ نہیں کہ معاذ اللہ جس طرح آج ہم جا کر بیعت کرتے ہیں ویسے بیعت. اس لیے کہ وہ جو صحابی ہیں ان کی بیعت انہوں نے وہ ان کے پیر نہیں، یہ ان کے پیر لگتے ہیں. کچھ بولو سبحان اللہ. ویسے تو ہمارے سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور کے ہر صحابی کو ڈائریکٹ میرے نبی نے نوازا ہے، لیکن یہ جو ولایت ہے نا، ولایت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ہر دور میں ولایت کے منصب پر آل محمد کا کوئی نہ کوئی فرد رہا ہے. ہاں جی اے سید نہیں نے مجدد الفسانی، کیونکہ کئیوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، او جی اپنی اجازت ذکر تے سارے کر دیں. اب پوچھو مجدد پاک سے کہ مجدد پاک کو آپ اپنے بابے کا ذکر کر دیتے. فرمایا اور جب مور ولایت ہی ان کے در سے لگتی ہے تو نام بھی تو ان کا لینا ہے ہم نے. اور مولا علی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مولا علی اس امت کو نہیں پچھلی امتوں کی ولایت کی موریں بھی مولا علی لگا رہے تھے. سبحان اللہ کی آواز ہے. اس لیے بلکہ میں اور بات آگے بڑھاؤں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ نبی کے صحابی تو سارے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کے باغ کے ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے. کہیں صداقت کی خوشبو ہے، کہیں عدالت کی خوشبو ہے، کہیں حیا کی خوشبو ہے، کہیں شجاعت کی خوشبو ہے، کہیں امانت کی خوشبو ہے، کہیں سخاوت کی خوشبو ہے. یہ عجب کھلا ہوا میرے نبی کا باغ ہے. اور اللہ کی قسم ہے میرے نبی کا ہر یار باوقار ہے، میرے نبی کا ہر صحابی عزت والا ہے، میرے نبی کا ہر صحابی کمال والا ہے، میرے نبی کا ہر صحابی اتنا بڑا ہے کہ ساری امت کے ولی ایک پلڑے پہ ہو، نبی کا ایک ادنا صحابی دوسرے پلڑے پہ ہو، پلڑا صحابی والا بھاری ہو جائے گا. محمدی مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے جو بن پانی کی تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. یہ مجھے مزہ نہیں آیا آپ کی طرف سے، ذرا سبحان اللہ کی صدا سے. حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا. محمدی مصطفیٰ
سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کی تر رہتے ہیں مرجھایا. کہیں صداقت کا پھول کھلا نظر آتا ہے، کہیں عدالت کا پھول، کہیں عثمان باوقار و باحیا کی حیاؤں کی داستانیں نظر آتی ہیں، کہیں ابو عبیدہ بن جراح کی امانت کے چرچے نظر آتے ہیں. ہے بن پانی کی تر رہتے ہیں مرجھایا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ حضور کی آل بیت میں سے ہر زمانے میں جو غوث الفرد ہوتا ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہوتا ہے. حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری. فرماتے ہیں یہ اپنے اپنے دور کے کتب اعلیٰ تھے. اس کے بعد اس رتبے پہ عبدالقادر جیلانی آ گئے. اب قرب قیامت میں جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے ہر زمانہ میرے عبدالقادر جیلانی کا ہے. اس لیے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو محبت ہے نا آپ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ عبدالقادر جیلانی جو تیرا مرید ہوگا نا بغیر توبہ کے اسے موت نہیں دیں گے. مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی. عبدالقادر جیلانی کا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جا سکتا. ہائے ذرا غور کیجئے اور جسے سچی نسبت عبدالقادر جیلانی کی ملی ہو اس کا بیڑا کیسے پار ہے. تو جو سچا مولا علی کا غلام ہو بتاؤ اس پر کتنا کرم پروردگار ہوگا. امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر یہ منصب ان کو سونپ دیا جائے گا. تو یہ جو غوث زمان یا غوث معظم ہوتا ہے یہ غوث الفرد ہوتا ہے. اس کی پاور کیا ہوتی ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں اس کی پاور یہ ہوتی ہے کہ من جانب اللہ جو کوئی کرم اور فیض اترنا ہوتا ہے وہ سینہ مصطفیٰ پہ اترتا ہے، سینہ مصطفیٰ سے سینہ حیدر کرار پہ اترتا ہے. آئے ہائے 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 نہیں یار مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. سینہ مصطفیٰ سے سینہ حیدر کرار پہ اترتا ہے. یعنی اللہ سے نبی کے قلب پر، نبی کے قلب سے علی کے قلب پر، علی کے قلب سے عبدالقادر جیلانی کے قلب پر. فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس قلب عبدالقادر کو اتنی وسعتیں عطا فرمائی ہیں جس کا حصہ ہوتا ہے اسے عطا کرتے جاتے گئے. اسی لیے تو میرے رومی کشمیر بولے تھے واہ پیرا شاہ شہاندہ او سید قوم جہانی اے غوث اعظم پیر پیراندہ اے محبوب ربانی. میرے دوستو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عطر کے اندر ایک ڈاکو آیا، چور آیا. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، بڑا زبردست بات لکھی ہے امام راضی نے. آپ فرماتے ہیں کہ کمال کا انداز یہ ہوتا ہے یا تو بندے میں خود پاور ہو یا پاور والوں کے ساتھ لگ جائے. یا تو اپنا انجن اتنا پاورفل ہوئے نا کہ جناب ڈبیاں کسیٹ کھڑے تو جی اپنے انجن جے پاور کوئی نہیں تو پھر کسی پاور لے انجن نال ٹو ہو جاوے. یہ جو ولیوں کے لڑم لگتے ہیں نا تو یہ خود نہیں ہم ولیوں کے، یہ اللہ کا آرڈر ہے اتقوا اللہ ایمان والو تقوی اختیار کرو وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. پھر سچوں کے لڑ لگ جاؤ، سچوں کی معیت حاصل کر لو، سچوں کے زمرے میں آ جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
میں اس پہ آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اور وہ مسئلہ بھی میرے سیدی نے لکھا ہے، مزہ آ گیا۔ منڈی سے آپ نے کبھی پیٹیاں خرید کے لائی ہیں چیزوں کی؟ فروٹ کون لے کے آتا ہے؟ 10 پاپا جے توں پیٹی لے کے آویں تو پیٹی وچوں سیب نکلن گندے تے پھر تیرے کے باپ مالک دے۔ ہمارے یہاں اسلام سے اصولوں سے ہٹ کے سودا ہوتا ہے، اور اسلامی اصولوں سے ہٹ کے جو تجارت ہو وہ تجارت بھلے آپ حلال سمجھ رہے ہو حلال نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے تجارت سے پہلے، جیسے حج کرنے سے پہلے آپ پہ لازم ہے کہ حج کے آپ مسائل سیکھیں، ویسے تجارت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ 5-10 لاکھ روپے لیا ہٹی کھول کے بیٹھ گیا۔ تجارت سے پہلے تجارت کے مسئلے سیکھنے واجب ہیں کہ اس میں حلال کیا ہے اور اس میں حرام کیا ہے۔ ہم نے تو یہاں پر جناب جس نے وہ بنایا ہوا ہے نا کہ جتے پتر نور جمال ہوتے کھوتا کھر کا سب حلال، ہم نے تو یہاں اپنا جناب والا وہ سسٹم بنایا ہوا ہے نا۔ شرعی مسئلہ سنو، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بند پیٹی کا سودا کیا، مطلب گئے نا آپ کسی دکاندار کے پاس تو وہاں سے بند پیٹی خریدی۔ بند پیٹی سمجھتے ہو؟ جیسے یہ آپ سیبوں کی بند پیٹی لے کے آ گئے، آپ نے گھر آ کر اس بند پیٹی کو کھولا، بیچ میں سے آدھے گندے اور آدھے صاف تھے۔ اب ایسا کیا کریں گے؟ اب شریعت کہتی ہے کہ تجارت کا اصول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں سے چنگے چنگے اسی قیمت پہ رکھ لیں اور گندے مالک کو واپس کر کے کہیں کہ چل بھائی ان ادھے بدلے چنگے دے۔ چونکہ آپ نے بند پیٹی کا سودا کیا ہے تو اب آپ کے لیے شریعت یہ کہتی ہے یا تو چنگے مندے دونوں رکھ یا چنگے مندے دونوں واپس کر۔ بات سمجھ آئی؟ ایسا نہیں ہو سکے چنگے چن لو اور گندے گندے الگ کر دو۔ رکھو گے تو سارے، موڑو گے تو سارے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ میرا اور آپ کا کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ سودا ہو چکا ہے؟ لیکن سوری سب کا نہیں ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، محمد الرسول، جس نے کلمہ پڑھے اس کا سودا ہو چکا ہے۔ او سادیو، او جیڑا پلاٹ کسے جائی بکیا ہوئے او دی رجسٹری کسے جائی کام نہیں آندی۔ تیرے اور میرے اندر ہے کیا؟ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہم بکی ہوئی مخلوق ہیں، لیکن پتہ ہے خریدا کس نے اور بیچا کس نے؟ جو آہستہ بولے گا میں اس کے لیے پھر کیا بولوں یار؟ معلوم ہے مجھے اور آپ کو خریدا کس نے اور بیچا کس نے؟ ان اللہ اشترا، توجہ ہے سب کی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مومن ہے نا، حافظ کون ہے؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا سودا کر دیا۔ اشترا میں خرید لیتا ہے، میں نے خرید لیا ہے۔ مومنوں کی جانیں اور مال میرے، جنت ان کی، سودا ہو گیا۔ آپ کہیں گے میں تے ہاں کیتی گئی نہیں ہیں جی، کیونکہ سودا تب ہوتا ہے جب قبول کرو تے تاں۔ قبول صرف ترے اسے نہیں ہوتا۔ ہاں یہ جو ایجاب قبول ہوتا ہے نا، یہ بے کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ کہے کہ جی یہ تو نہ سودا منظور ہے، وہ آکھے جی مجھے منظور ہے۔ شریعت کہتی ہے وہ کہے بے تو یا کہے اشترے تو، اور اس کو جناب والا سمن دے گی، اس کو مال دے گی، اس طرح سودا ہوتا ہے۔ اس کے پورے مسائل ہیں یہ خرید و فروخت کے۔ تو یہ جو سودا جب ہو، توجہ ہے، سودا ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کا سودا ہو گیا، خریدا میں نے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو او جناب میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے۔ تو پتر بیچ نہ بیچ، جڑے مالک سانو پہلے بیچا۔